تیسری علامت جو اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، جس کے اندر خوش پسندی آ جائے، خود پسندی آ جائے، خود نمائی آ جائے، تو تیسری جو سب سے بڑی چیز اس کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ تکبر ہے، کہ جب خود پسندی آئی ہے، وہ سوچ کو اس نے قائم رکھا، اب اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا، اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنے لگ گیا۔ اب اس تکبر کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس صفت سے منع کیا۔ یہ نہیں ہے کہ اسلام آپ کو احساس کمتری کا شکار کرنا چاہتا ہے کہ آپ کہیں کہ میں کچھ نہیں ہوں، میرے اندر کچھ نہیں، میں کچھ نہیں ہوں، نہیں، آپ اپنے آپ کو خود اعتمادی رکھیں، سیلف اسٹیم آپ رکھیں، لیکن یہ ہے کہ کمال کس کا؟ بولے نا ذرا، اللہ کا، میرا کوئی کمال نہیں۔ اپنے اندر احساس، یہ نہیں کہ اسلام آپ کے اندر احساس کمتری پیدا کرنا چاہتا ہے، نہیں، وجہ یہ ہے کہ جب خود پسندی آ جاتی ہے نا، پھر انسان سمجھتا ہے کہ میں بہتر ہوں۔ جب میں بہتر ہوں تو غلط کون ہے؟ دوسرا۔ جب میں بہتر ہوں غلط کون ہے؟ دوسرا۔ میں تو غلط ہے ہی نہیں۔ اس لیے آج ہماری نظر میں سارے برے ہیں، اگر کوئی سب سے اچھا انسان ہے تو وہ میں ہوں۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا کہ جو میں ہوں وہ میں ہوں، میں غلط ہو ہی نہیں سکتا، میں کیوں سوری کروں، میں کیوں معذرت کروں، میں تو بہتر ہوں، میں تو اعلیٰ ہوں۔ اس لیے وجہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر نہیں آتے، کیونکہ دوسروں کی غلطیوں پر نظر ہوتی ہے اور اپنی اچھائیوں پر نظر ہوتی ہے، اپنی بہتری پر نظر ہوتی ہے۔ اس تکبر سے روکنے کے لیے اسلام نے جو ہے وہ اسے منع کیا۔ اور امام عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب کسی کے اندر تکبر آتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی حیثیت کو گھٹا دیتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنی نظر میں بڑا ہوتا ہے لیکن لوگوں کی نظر میں چھوٹا ہوتا ہے، لیکن جس کے اندر عاجزی انکساری آئے، اللہ اس کی ویلیو اور حیثیت کو، اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنی نظر میں چھوٹا سمجھتے اپنے آپ کو، لیکن لوگوں کی نظر میں وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح محمد بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اذا دخل القلب امرئ من کبر، کہ جب کسی بندے کے دل میں تکبر آ جاتا ہے تو جتنا تکبر آتا ہے اتنی اس کی عقل اور حکمت و دنائی سلب ہو جاتی ہے۔ جتنا تکبر آئے گا اتنی حکمت و دنائی اس سے ختم ہوگی، اتنا پاگل پن اس کے اندر آئے گا۔ اور بلکہ تکبر کے جرم میں صرف ایک بات آپ نوٹ کر لینا تو یقین کیجئے گا ساری باتیں ختم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس بندے کے دل میں ذرے کے برابر بھی، تھوڑا سا بھی اگر تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتا ہے، وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد وہ بات رہتی ہے، تو یہ تکبر کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ پیچھے خود پسندی ہوتی ہے۔ وہ شروع سے بات لے آئیے، اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہیں اپنی کثرت پہ بڑا ناز ہو رہا تھا۔ تو کثرت پہ جب ناز ہوتا ہے تو پھر انسان اس سوچ کو بڑھاتا ہے اور تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، اور تکبر جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تکبر صرف زیب دیتا ہے تو اللہ کو زیب دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، اور والعظمت ازاری، اور عظمت اور شان و شوکت میری ازار ہے۔ یعنی تکبر اللہ کی چادر ہے اور عظمت اللہ کا ازار ہے۔ تو فرمایا جو بندہ ان میں سے کسی چیز کو سلب کرنے کی، چھیننے کی کوشش کرے گا، چاہے تکبر ہو، چاہے وہ شان و شوکت ہو، تو اللہ کہتے ہیں میں اس کو جہنم میں گھسیٹوں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ رب العزت ان اخلاقیات سے ہمیں بچائے جو کہ بری اخلاقیات ہیں، اور اچھی اخلاقیات سے ہمارے اخلاق کو مزین کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔